الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ پیارے ناظرین کرام، آج جو عمل ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ عمل استخارے کا ہے۔ بہت سارے لوگوں کی فرمائش پر، بلکہ پوری دنیا کے اندر جو ہمارے مسلمان بہن بھائی ہمیں دیکھتے ہیں، ہمارے پیر ابو نعمان رضوی سیفی یوٹیوب چینل کو روزانہ کی بنیاد پر وزٹ کرتے ہیں اور اپنی اچھی اچھی تجاویز سے اور اپنے اچھے خیالات سے وہ ہماری ٹیم کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ان کی پرزور فرمائش پر استخارے کے حوالے سے آج کچھ خاص باتیں آپ کو بتانے لگے ہیں۔ یہ دھیان سے سننے والی ہیں، توجہ سے سننے والی ہیں۔ آپ استخارے کے نام پر بہت سارے لوگوں کو لوٹتا ہوا دیکھ رہے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ہم استخارہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ ان لوگوں کے سامنے جو لیپ ٹاپ پڑے ہوتے ہیں وہ آف ہوتے ہیں، وہ لیپ ٹاپ چل نہیں رہے ہوتے، وہ آف لیپ ٹاپ کے اوپر نگاہ کر کے اپنی نظر ادھر کر کے آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں جیسے کہ وہ اس میں سے پڑھ رہے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے مشاہدے کے اندر بات ہے اور ہم مشاہدے والی بات آپ سے شیئر کر رہے ہیں۔ استخارہ کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ تسبیح والا ہے، اس کے علاوہ قرآن کریم سے استخارہ ہے، اس کے علاوہ استخارے کی دعا ہے، اس کے علاوہ استخارے کا طریقہ ہے سو کر استخارہ کرنا، خواب کے اندر جو چیز نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے طریقے بزرگان دین سے منقول ہیں اور ثابت ہیں کہ وہ ان طریقوں کے ساتھ استخارہ کرتے ہیں۔ قرآن پاک سے استخارہ کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ اور استخارے کی دعائیں ہیں۔ اب یہاں پر کئی ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا حوالہ کہاں ہے؟ یاد رکھیں، ہم جب ڈسپرین کھاتے ہیں تو ہم نے کبھی اس کا حوالہ نہیں مانگا، پیناڈول لیتے ہیں ہم نے کبھی اس کا حوالہ نہیں مانگا، ہم کوئی انجیکشن لگواتے ہیں کبھی اس کا حوالہ نہیں مانگا، ہم ڈرپ لگواتے ہیں کبھی اس کا حوالہ نہیں مانگا، بس ڈاکٹر نے ریکمینڈ کیا، ہم نے اس پہ عمل کیا۔ بھئی حوالہ جات اس وقت بات ہوتی ہے جب آپ قرآن و حدیث سے کوئی شرعی مسئلہ نکال رہے ہیں یا اس مسئلے پر آپ ڈسکشن کر رہے ہیں، تو پھر یہ ہے کہ اس کا حوالہ دیکھا جائے کہ قرآن پاک میں اس کا حوالہ کہاں ہے، کون سی آیت سے اس کا حوالہ دیا جا رہا ہے، کون سی حدیث پاک سے حوالہ دیا جا رہا ہے۔ اب علاج معالجے کی بات ہے، وہ علاج معالجہ چاہے جسمانی ہو چاہے روحانی علاج معالجہ ہو، تو جب علاج معالجے کی بات ہوتی ہے تو اس میں جو چیزیں بتائی جاتی ہیں وہ چیزیں مشاہدات میں جو چیزیں آتی ہیں ان چیزوں کو آپ کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، اس نے اسلام آباد سے لاہور آنا ہے، تو وہ موٹر وے سے کے ذریعے سے آتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں پہنچ رہا ہوں۔ ایک بندہ ہے وہ جی ٹی روڈ کے ذریعے سے آتا ہے، ایک بندہ ہے وہ کوئی اور لوکل رستہ اختیار کرتا ہے، ایک بندہ ہے وہ بائی ایئر لاہور پہنچتا ہے۔ سب وہیں پہ رہے ہیں لیکن رستے جدا جدا ہیں، طریقہ کار جدا جدا ہے۔ اب جو بائی ایئر آیا ہے وہ کہے گا میں تو جناب 1 گھنٹے میں آ گیا ہوں، جو جی ٹی روڈ کی طرف سے آیا ہے وہ کہے گا جی میں تو 7 گھنٹے میں 6 گھنٹے میں آیا ہوں، جو موٹر وے سے آیا وہ کہے گا جی میں تو 5 گھنٹے میں آ گیا ہوں۔ لیکن ساروں کا نظریہ ٹھیک ہے، ہر کوئی اپنی اپنی بات ٹھیک کر رہا ہے، لیکن تجربہ ہر ایک کا اپنا اپنا ہے، انداز اپنا اپنا ہے، طریقہ کار اپنا اپنا ہے۔ تو اسی طرح حکماء ہیں، طبیب ہیں، پنساری ہیں، سنیاسی ہیں۔ سنیاسی کشتہ بناتا ہے، حکیم نسخہ بناتا ہے اپنا، تو ان کا مقصود جو ہے وہ اس مرض کا خاتمہ ہے، اس مرض کا علاج ہے، اور وہ چاہے کشتے کے ذریعے سے کریں، چاہے نسخے کے ذریعے سے کریں، چاہے ڈاکٹر ایلوپیتھک ذریعے سے کرے، یا ہومیو طریقے کے ساتھ کیا جائے، یا ہربل طریقے کے ساتھ کیا جائے۔ تو یہ
اس سوال کا احتیاطاً میں نے آپ کی خدمت میں جواب پیش کیا ہے۔ میرا مقصد کسی کی دل آزاری بھی نہیں ہے، اور نہ یہ مقصد بحث ہے، اور نہ یہ مقصد کسی کو نیچا دکھانا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ والوں کا یہ کام بھی نہیں ہے۔ اللہ والے اپنی لائن میں، اپنی دھن میں وہ مگن ہوتے ہیں، ان کا کام ایک ہی ہے، خدمت خلق، کر بھلا ہو بھلا، ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ تو آپ کا بھلا اس طریقے سے ہو جائے، یہ چیزیں آزمودہ ہیں، مجرب ہیں، تجربے سے گزری ہیں، تو وہ تجربات آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں۔ بزرگان دین نے اپنے اپنے تجربات سے، اور حکیموں نے اپنے اپنے تجربات سے، اور اسی طرح ڈاکٹرز نے اپنے اپنے تجربات سے، ایک ڈاکٹر مریض کے لیے پیناڈول لکھتا ہے تو دوسرا بروفن لکھ دیتا ہے، وہ کہتا ہے یہ سیرپ بچے کو پلائیں ٹھیک ہو جائے گا، بروفن سیرپ دیں، دوسرا کہتا ہے نہیں آپ پیناڈول سیرپ دیں، تیسرا کہتا ہے نہیں آپ فلاں سیرپ دیں، چوتھا کہتا ہے آپ یہ ڈراپ دیں۔ تو ساروں کا مقصد پیشنٹ کا علاج ہے، لیکن طریقہ کار مختلف ہیں۔ تو محترم ناظرین کرام، ہم آپ کے ساتھ جو شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے استخارہ۔ تو استخارے کے لیے بعض مارکیٹوں کے اندر، بعض دکانوں کے اندر، بعض جگہوں پر، بعض مقامات پر لوگوں نے لکھ کے لگا رکھا ہے استخارہ سینٹر۔ اب وہ استخارہ سینٹر والے کو غسل کا طریقہ بھی نہیں آتا، وضو کا طریقہ بھی نہیں آتا، اس سے نماز سن کے دیکھ لے نماز نہیں آتی، اس نے استخارہ خاک کرنا ہے، استخارہ وہ کیا کرے گا؟ اس سے بہتر ہے کہ آپ استخارہ خود کر لیں۔ کسی اللہ والے کے پاس آپ نہیں جا سکتے، اپنے پیر و مرشد کے پاس نہیں جا سکتے، آپ اپنے علماء کرام کے پاس نہیں جا سکتے، اہل علم لوگوں کے پاس نہیں پہنچ سکتے، تو پھر مختصر کم از کم آپ اس طریقے سے، یہ چھوٹی سے اللہ کے نام ہیں، یہ میں آپ کو بتاؤں گا، آپ نے 3 اللہ کے یہ نام ہیں، ان کو لینا ہے انشاءاللہ تعالی۔ استخارہ گھر بیٹھے آپ خود کر سکیں گے۔ اس کے لیے رات کا وقت معین نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ صرف رات کو ہی کرنا ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ آپ نے دن کو کرنا ہے۔ آپ نے رات کو 3 بجے کرنا ہے، عشاء کے بعد کرنا ہے، آپ نے کس وقت کرنا ہے، کس وقت نہیں کرنا۔ 24 آور جو سونے کے ممنوع ٹائم ہیں ان ٹائموں میں نہیں کرنا، آگے پیچھے آپ دن کے وقت میں بھی کر سکتے ہیں۔ مثلاً مغرب کی نماز سے لے کر عشاء تک نہیں سونا چاہیے، عصر سے مغرب تک بھی نہیں سونا چاہیے، اور مغرب سے لے کر عشاء تک بھی نہیں سونا چاہیے۔ اسی طرح فجر کی نماز ادا کر لینے کے فوراً بعد سورج نکلنے سے پہلے کے وقت میں نہیں سونا چاہیے۔ یہ 3 ٹائم ایسے ہیں جہاں سونا نہیں ہے، باقی ٹائموں میں آپ جب مرضی سوئیں، اور سوتے ہوئے اپنے استخارے کو دیکھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ اب یہ پڑھنا کیا ہے، وہ 3 الفاظ کیا ہیں، وہ 3 اللہ کے نام کیا ہیں؟ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے آپ نے باوضو ہونا ہے، کامل وضو کے ساتھ، کامل طہارت کے ساتھ، خوشبو لگانی ہے بدن کو، عطر لگانا ہے بدن کو، عطر کپڑوں کو بھی لگائیں، بدن کو بھی لگائیں، خوشبو سے اپنے بدن کو معطر کریں، خوب معطر کریں۔ پھر اس کے بعد اگر نماز کا وقت ہے تو نماز ادا کریں، نماز ظہر کا وقت ہے نماز ظہر ادا کریں، نماز عشاء کا وقت ہے نماز عشاء ادا کریں، اور اگر فجر کی نماز آپ نے پڑھ لی ہے تو انتظار کریں، سورج طلوع ہونے کے بعد نماز اشراق اور چاشت پڑھ کے آپ سونا چاہتے ہیں تو سوئیں۔ اس وقت آپ 3 الفاظ کو 7 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ 3 الفاظ سن لیجئے، اس کا طریقہ کار سن لیجئے، اور اس سے خوب فائدہ اٹھائیے۔ آپ خود اپنے گھر کا استخارہ کر سکتے ہیں۔ بیٹی کی شادی کرنی ہے، یہ رشتہ اچھا رہے گا یا نہیں رہے گا، یہ شادی کامیاب ہوگی یا کوئی مسائل بنیں گے، اس طرح آپ استخارہ کرنا چاہتے ہیں نئے کاروبار کے لیے، یہ کاروبار ہم کرنے جا رہے ہیں، دکان ڈالنے جا رہے ہیں، ہم یہ تجارت کرنے لگے ہیں، یہ ہمارے حق میں بہتر رہے گا یا نہیں رہے گا۔ اسی طرح آپ کسی سے لین دین کرنے لگے ہیں تو آپ اس بارے میں بھی استخارہ کر سکتے ہیں کہ ہم یہ کاروبار کرنے لگے ہیں، یہ لین دین فلاں بندے کے ساتھ پارٹنرشپ کرنے لگے ہیں، یہ ہمارے حق میں بہتر رہے گی یا نہیں رہے گی۔ سفر پر جانے لگے ہیں، یہ سفر ہمارے حق میں ٹھیک رہے گا یا نہیں رہے گا۔ سفر پر جانے لگے ہیں، اس سفر میں ہمیں کامیابی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو ناظرین کرام، آپ اس حوالے سے استخارہ کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی نیا پلان زندگی کا شروع کرنے لگے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ استخارہ کرنا چاہیں تو آپ خود اپنے گھر بیٹھے استخارہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ
کوئی مریض ہے گھر کے اندر بیمار ہے، اس کی صحت یابی کے لیے یا اس کو کوئی میڈیسن لے کے دینے لگے ہیں، اس حوالے سے آپ استخارہ کرتے ہیں کہ یہ دوائی اس کو کامیاب رہے گی یا نہیں رہے گی۔ آپریٹ کروانے لگے ہیں کسی مریض کا، آپریشن کامیاب رہے گا یا نہیں رہے گا، تو اس حوالے سے آپ استخارہ کر سکتے ہیں۔ وہ سوال آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، تصور کے اندر آپ کا پورا پروگرام ہو، پورا سوال ہو، جس حوالے سے آپ استخارہ کرنا چاہتے ہیں وہ پورے کا پورا وہ معاملہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ اور 3 الفاظ ہیں، ان کو 7 مرتبہ آپ نے دہرانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا علیم علمنی، یا خبیر اخبرنی، یا رشید ارشدنی۔ آپ سکرین پر بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں، اور دوبارہ ہم پڑھ کے آپ کو سناتے ہیں تاکہ آپ کو حفظ ہو جائے، یاد ہو جائے۔ یا علیم علمنی، یا خبیر اخبرنی، یا رشید ارشدنی۔ یا علیم علمنی، یا خبیر اخبرنی، یا رشید ارشدنی۔ یا علیم علمنی، یا خبیر اخبرنی، یا رشید ارشدنی۔ تو محترم ناظرین کرام، کوئی قید نہیں ہے، دن کو آپ کریں یا رات کو کریں، 7 بار ان کو ریوائز کرنا ہے، آپ نے 7 بار پڑھنا ہے، اور سنت طریقے کے مطابق آپ بستر پر لیٹ جائیں، قبلہ رو ہو جائیں، بہت اچھا ہے۔ تھوڑا سا پاؤں کو اکٹھا کر لیں، اپنے پاؤں کو، لاتوں کو اکٹھا کر لیں، فولڈ کر لیں، اور رخسار کے نیچے داہنا ہاتھ رکھ لیں، اور اس طرح درود پاک پڑھتے ہوئے 7 بار یہ پڑھیں، اول آخر 3 بار دروشی پڑھیں، اور انشاءاللہ تعالی سو جائیں۔ خواب کے اندر آپ کو اشارہ ہو جائے گا۔ یہ پہلے دن بھی ہو سکتا ہے، دوسرے دن بھی ہو سکتا ہے، تیسرے دن بھی ہو سکتا ہے۔ 8 دن تک آپ اس کو لگاتار کریں انشاءاللہ تعالی۔ یقین کامل کے ساتھ کہتا ہوں، پہلے دن ہی کامیابی ہو جائے گی، اور اگر پہلے دن نہیں ہوئی تو پھر ہفتے کے اندر اندر آپ کو کامیابی ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ آپ اہل علم سے جو خواب کے اندر بھی نظر آئے اس کے حوالے سے آپ رائے لے سکتے ہیں، کیونکہ حتمی نتیجہ یہ نہیں ہے جو آپ نے دیکھ لیا ہے۔ ممکن ہے جھوٹے لوگوں کو خواب جھوٹے آتے ہیں، ہم سے جھوٹ بھی بولا جاتا ہے، ہم سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، گناہ بھی سرزد ہو جاتے ہیں، کمیاں کوتاہیاں بھی ہو جاتی ہیں، دانستہ اور نادانستہ طور پر بھی کوئی کمی کوتاہی لغزش ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے کھانوں میں بھی ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ شرط یہ ہے کہ کھانا بھی آپ کا پاکیزہ ہو، طیب ہو، جائز ہو، لقمہ حلال ہو، لقمہ حرام نہ ہو، لقمہ حلال ہو۔ تو آپ اس چیزوں کی بنیاد پر اگر آپ ان ساری چیزوں میں پرفیکٹ ہیں، بہتر ہیں، تو اس کا رزلٹ پہلے دن میں آ جائے گا، اور اگر پہلے دن میں نہیں آتا تو آپ اس کو پورا ہفتہ بھی کر سکتے ہیں۔ تادم کامیابی اس کو آپ چند دن تک جاری رکھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ جگہ جگہ پر پیسے لٹانے سے، فراڈ ہونے سے بچنے کے لیے، دھوکہ دہی سے بچنے کے لیے آپ یہ استخارہ خود بھی کر سکتے ہیں۔ جو جگہ جگہ پر اس طرح کے سینٹر بنے ہوئے ہیں، جن لوگوں کو کلمہ کلام نہیں آتا، قرآن پاک اوپر دیکھ کے پڑھ نہیں سکتے، جن لوگوں کو استنجا کرنے کا، طہارت کرنے کا، وضو کرنے کا، غسل کرنے کا پتہ نہیں، جن لوگوں کو کلمہ، نماز، روزہ کے بارے میں مسائل کا پتہ نہیں، وہ آپ کا استخارہ کیا خاک کریں گے؟ ایسے لوگوں سے بچیے، ایسے لوگوں سے گریز کریں، اجتناب کریں، اپنے ایمان کو بھی بچائیں، اپنی دولت کو بھی بچائیں، اور اپنے اہل خانہ کو بچائیں، اپنی عزت کو بھی بچائیں۔ استخارہ خود کریں، استخارہ خود سیکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر استخارہ اس طرح سیکھتے تھے۔ استخارہ اس طرح سیکھا جاتا تھا جیسے کوئی ضروری تعلیمات کو سیکھنا ہوتا ہے، تو وہ باقاعدہ طور پر ان چیزوں کو سیکھا کرتے تھے۔ تو آپ بھی اپنے مشائخ کے پاس جائیں، اپنے علماء کرام کے پاس جائیں، اپنے پیر و مرشد کے پاس جائیں، ان سے یہ چیزیں سیکھیں، ان سے پوچھیں، ان سے سیکھیں، اور ان چیزوں پر خود عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔